السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ناسخ و منسوخ بائی سائرہ رمضان ایپیسوڈ نمبر 7۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ناول کا کون سا کیریکٹر سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ اب ناول میں انٹرسٹ کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور کافی حد تک کہانی اب سمجھ بھی آنے لگی ہے، تو آگے دیکھتے ہیں اس ناول میں کیا ہونے والا ہے۔ تو چلیں ہم جلدی سے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مائستان کی کہانی کا ایک آخری مرحلہ، اس کے بعد ہماری کہانی کا مائستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا۔ اوکے۔ حصہ شکار جنگل۔ اگر ایک انسان کی یہ سوچ ہے کہ وہ دوسروں کی خوشیاں کھا کر خود خوش رہ سکتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ حالات اس کے خوشگوار رہتے ہیں جو دوسروں کے زخم کو پیوند لگاتا ہے۔ درد بانٹنے سے درد کم ختم نہیں ہوتا، لیکن ہماری دی گئی تسلی اس کا درد کم کر سکتی ہے۔ بس یہ انسان کے خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی نسلدار شخص کو اپنا درد سنا رہا ہے۔ دوسروں کے بتائے راز ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں اور امانت میں خیانت کرنے والے کا حساب ضرور ہوتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کم یا زیادہ، مگر اپنے کیے کی سزا ہمیں اسی دنیا میں مل ہی جاتی ہے۔ اسے بھی ملنی ہی تھی، وہ کیوں دوسروں کی زندگی برباد کر کے خوش رہتا؟ وہ اپنے کسی قافلے کے ہمراہ شکار پر نکلا تھا، وہ آج کسی بڑے شکار کی تلاش میں تھا۔ جنگل اتنا گہرا اور گھنا تھا کہ سورج کی روشنی وہاں پہنچنے سے قاصر تھی۔ لمبے درخت آسمانوں کو چھونے کی حد تک بڑھے تھے۔ اس کے قافلے والے جنگل میں الگ الگ گھوم رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہ بھٹک چکے ہیں۔ بھٹکنے والے کو اور راہ مل جاتی ہے، لیکن ظالم کو پناہ نہیں ملتی۔ کانٹے دار جھاڑیوں کو پیچھے ہٹاتے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس سے اگلی جھاڑی میں حرکت پیدا ہوئی۔ کوئی تھا، کوئی جانور۔ نواب کے ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ ابھری۔ تیر کمان سے تیر نکالتے اس نے فضا میں چھوڑ دیا۔ نشانہ چوکا نہیں تھا، چوک جاتا تو شاید بچ جاتا، لیکن بچنا اس کی تقدیر نہیں تھا۔ کسی گروہ کی شکل میں وہاں جانور اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب بھیڑیے تھے، نیلی آنکھوں والے خونخوار بھیڑیے، لیکن وہ اتنے بھی خطرناک نہیں تھے کیونکہ وہ انسان نہیں تھے۔ انسان زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگلے چند لمحوں میں نواب کے جسم کی بوٹیاں ان بھیڑیوں کے منہ میں تھیں۔ وہ بھی چیخا تھا، چلایا تھا، لیکن کسی نے اس کی صدا نہیں سنی۔ اس نے بھی تو نہیں سنی تھی۔ کہانی کا ایک اور قصہ ختم ہو گیا، کیونکہ شکاری خود یہاں شکار ہو گیا۔ یہ کیا ظلم ہوا، یہ کیا ستم ہوا۔ 10 مارچ۔ یہ 10 مارچ کا دن تھا۔ دن کے 3 بج رہے تھے۔ وہ آوین اور دائم کے ساتھ لاہور کے ایک معروف ریسٹورنٹ انداز ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ وہ اس ریسٹورنٹ کا اپر فلور تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں انہیں چھو سکتی تھیں۔ میز چند لوازمات سے بھری ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے کھانے کو نہیں چھوا تھا۔ تم جانتی ہو آوین کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ چیئر سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا تم نے مجھے بلایا ہے؟ مجھے لگا میں نے تمہیں بلایا۔ خیر، اگر تم نے بلایا ہے تو اب ریسٹورنٹ کا سارا بل تم پے کرو گے نا؟ آوین نے اپنے مطلب کی بات کی۔ دائم نے ایک نظر آوین کو دیکھا، پھر التمش کو، پھر صرف آنکھوں کی رنگت ہی نہیں، عادتیں بھی بنتی تھی۔ دونوں ہی پیسوں کے بھوکڑ اور بلا وجہ خرچ کرنے پر پرہیزی میں لگے رہتے تھے۔ جیسا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم یہاں نہیں رہتی، آسٹریلیا سے آئی ہو، کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے اب تک کس کے سہارے وہاں زندگی گزاری ہے اور آسٹریلیا تک گئی کیسے؟ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جیسے سب جان گئے ہو، البتہ دائم حیران تھا۔ کیا مطلب؟ میں اب تک کس کے سہارے وہاں رہی؟ یہ پوچھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آوین وقتی سہارے نہیں لیتی۔ میں وہاں کیسے گئی یہ تمہیں اپنی ماں سے پوچھنا چاہیے تھا، اس نے کہا اور مشروب کا ایک گلاس اٹھایا۔ دائم اور التمش پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھے گئے۔ تم دونوں ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں جو چاہوں کھا سکتی ہوں، بل تو التمش بھائی ہی پے کریں گے نا؟ التمش نے نظر جھکا لی اور ہاتھوں کی انگلیوں سے پیشانی مسلنے لگا۔ بھائی آپ پوچھیں نا اس سے، یہ کون ہے، اور جو پوچھنا تھا اس سے پوچھیں، دائم نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ صبر کرو دائم، اس بھکڑ کو ٹھوس لینے دو پہلے، التمش نے تنک کر کہا، اور دائم کو بمشکل مسکراہٹ ضبط کرنی پڑی۔ ہاتھ صاف کرنے کے لیے کچھ ملے گا؟ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ اگر تمہاری نظر میرے کوٹ کی جیبوں پر ہے تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں آج کچھ نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے کچھ مانگا ہے، آئی سمجھ؟ وہ برا مان گئی۔ یہ سامنے ہی ٹیشو رکھے ہیں آوین باجی، دائم نے بتایا۔ تم تو چپ ہی رہو انگریزی مچھر۔ آپ بتائیں التمش بھائی کیا پوچھنا ہے؟ ٹیشو سے منہ صاف کرتے اس نے یہ شو کروایا کہ اب وہ بالکل فری ہے۔ التمش اس کی جانب جھکا، آنکھوں میں اداسی در آئی۔
میں جانتا ہوں آوین کہ تم میری بہن ہو، میری وہ بہن جو دنیا کی نظروں میں پیدا ہوتے ہی مر چکی تھی، لیکن میرے دل نے کبھی نہیں مانا۔ پلیز آوین، مجھے بتاؤ یہ سب کیسے ممکن ہوا، اور کیا تم جانتی ہو کہ میں تمہارا بھائی ہوں؟ وہ اپنی آخری سوال پر گھبرایا تھا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں تو کیا ہوگا؟ بھائیوں کو کون نہیں جانتا؟ میں سب جانتی ہوں، اتنا کہ تم بھی نہیں جانتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی سب جانتا ہوں، التمش نے کہا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا، کیا واقعی؟ آپ واقعی سب جانتے ہیں؟ تو بتائیے، میری ماں گلناز کو زہریلا انجیکشن دے کر کس نے مارا؟ التمش کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ سب جانتے ہو تو بتاؤ، میری جگہ کوئی مرا ہوا بچہ لا کر کس نے رکھا تھا؟ وہ سن رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ تم سب جانتے ہو نا، تو آج بتاؤ مجھے، آسٹریلیا کس نے بھجوایا؟ کیوں مجھے اپنوں سے دور رکھ کر یتیموں کی زندگی دی؟ کس نے مجھ پر یہ قانون لاگو کروایا کہ میں تب تک پاکستان نہیں آ سکتی جب تک میری عمر 18 سال کی نہ ہو جائے؟ جانتے ہو نا سب، تو ان سب سوالوں کے جواب دو مجھے۔ جوش میں آ کر اس کی آواز بلند اور آنکھیں بھیگ چکی تھی، اور التمش کسی کھائی میں جا گرا تھا جہاں سے نکلتے اسے صدیاں لگ جانی تھی۔ نہیں جانتے نا، میں بتاتی ہوں۔ میری اور میری ماں کی زندگی ختم کرنے والی وہ عورت تمہاری ماں تھی۔ التمش نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اس بار دائم کو بھی اتنی ہی حیرانی ہوئی تھی۔ آہ آہ، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگا۔ ہاں بھائی، تم کہاں مانو گے، تم بھی تو اسی ماں کے بیٹے ہو، خود غرض ریاب کی خود غرض اولاد۔ وہ غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری ماں گلناز ہے آوین، میں نے کبھی زریاب کو ماں نہیں مانا۔ ہر روز کلب میں جانے والی، میرے باپ کے مرنے کے 6 مہینے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرنے والی عورت کبھی میری ماں نہیں ہو سکتی۔ لیکن تمہاری رگوں میں خون تو اسی کا ہی ہے نا، تم سے کیا وفا کی امید رکھنا؟ وہ بیزاری سے کہہ رہی تھی، گویا اکتا چکی ہو۔ خونی رشتوں سے احساس کے رشتے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اور تم سے گلناز بیگم سے میرا احساس کا رشتہ ہے۔ نیلی آنکھوں میں نمی تھی۔ احساس تھا تو مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ کیوں پتہ نہیں کیا کہ ماں خود مری ہے یا مروایا گیا ہے؟ کل کو میں بھی مر جاتی تو تمہیں کیا پتہ لگنا تھا؟ بلکہ مجھے بھی کبھی سچائی کا پتہ نہ لگتا اگر زریاب اس شخص کے ہاتھوں مجھے آسٹریلیا نہ بھجواتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ التمش چپ رہا، جیسے کسی نے زبان کاٹ کر پھینک دی ہو۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کون شخص، مگر پوچھنے کی سخت باقی نہیں تھی۔ تم نہ پوچھو، میں بتاتی ہوں۔ تمہاری ماں کا وفادار غلام بشیر احمد، جو تم سے پیسے لیتا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، وہ اب مر چکا ہے میرے ہاتھوں سے، اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا تم سے پیسے بٹورنے میں لگا ہے۔ کبھی بہن کو ڈھونڈنے میں تو ایک پیسہ نہیں لگایا گیا تم سے۔ اب جب ان بندوں کو منہ بند رکھنے کے لیے لاکھوں دو گے نا، تب عقل آئے گی۔ میں چلتی ہوں، بل پے کر دینا۔ لوازمات کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی گئی۔ میرے پاس 16 مارچ تک کا وقت ہے دائم، میں اس سے پہلے ایک دھرتی کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ التمش نے دائم کی طرف منہ کرتے کہا، نہیں بھائی، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری ماں ہے، تمہاری دنیا ہے۔ فکر نہ کرو، مجھے اپنی دنیا تباہ کرنا خوب آتا ہے۔ زریاب نے ویسے بھی ماں ہونے کا کوئی فرض نہیں نبھایا۔ اگر آوین نے یتیموں جیسی زندگی گزاری ہے تو میں کون سا والدین کی شفقت تلے پلا ہوں؟ بس میرے پاس گرینی کا سہارا تھا۔ زریاب بس نام کا سہارا تھی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس بے نام سہارے کو ختم کر دوں۔ ان دنوں دھرتی کا بوجھ کم ہوگا، باقی اس چڑیل کا قصہ تو میں گرینی کے ہاتھوں ختم کروا ہی چکا ہوں۔ دائم سر جھکائے سب سنے گیا۔ وہ اب آسٹریلیا اتر رہے تھے جب دائم نے پوچھا، کیا تم نے اس سرخ سائے والی آفت کو قید کروا دیا ہے؟ التمش نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جواب دینے کا پابند نہیں تھا، مگر پھر بھی بھٹکتی روحوں کو نہ تو قید کروایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کو سکون میسر کرنا پڑتا ہے، کبھی ورد کے ذریعے تو کبھی ان کے مقصد کو پورا کر کے۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ اس کا مجرم میں ہوں، وہ اب دور ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب ہماری زندگی سے میلوں دور ہے۔ وہ دونوں پارکنگ ایریا میں تھے۔ کیا بات ہے التمش بھائی، چڑیلوں کو بھی غلط فہمی ہونے لگی؟ التمش ہنس دیا۔ کیا کروں، حسین ہی اتنا ہوں۔ اسے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ خیر جو بھی ہے، راز کی بات ہے، پھر کبھی بتاؤں گا، فی الحال تم تیاریاں شروع کرو۔ گیٹ کھولے وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ دائم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کس کے قتل کی؟ قتل کے نہیں، شادی کی۔ 16 مارچ کو میں حریم سے شادی کر رہا ہوں، التمش نے کہا، مگر دائم کے چہرے کے تاثرات دیکھنا بھول گیا۔ دیکھ لیتا تو اس کا چہرہ پرکھ لیتا اور اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتا۔ دائم سے اب ڈرائیو ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ خیر آج تم اسٹڈی روم کے پاس والا روم ڈیکوریٹ کروا دو، میں خود شام کو جا کر آوین کو لے آؤں گا۔ دائم نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ راز کھل رہے تھے، حالات بگڑ رہے تھے۔ کچھ نہیں، بہت کچھ غلط ہو رہا تھا۔ ہریالی پسند ہے، مگر جنگلوں سے ڈر لگتا ہے۔ سمندر کے کنارے سپیاں چننا اچھا ہے، لیکن سمندر کی گہرائی میں ڈوبنا موت کا کھیل ہے، لہٰذا دور رہوں گا۔ کرسٹل آنکھیں، منور چہرہ، ہر ادا قاتل، میں قتل نہ ہو جاؤں سو دور رہوں گا۔
یہ کوئی برتھ ڈے پارٹی کا منظر تھا جس میں زریاب بیگم بلیک ساڑی میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے شوہر دوسرے مردوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے اور وہ ایک میز پر چند عورتوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ اپنی شہرت اور نخریلے پن کا ذکر کرتی وہ ساری انا کے عروج پر تھی۔ آج کل کی ماؤں کو اپنے بچوں کی پرورش کرنا آتا ہی کہاں ہے؟ وہاں بیٹھی عورتوں میں سے ایک نے کہا تو زریاب بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ کیوں نہیں آتا؟ مجھے دیکھو نا التمش، جو ان جوان مرد بن چکا ہے پھر بھی دن رات اس کی فکر ستائے رکھتی ہے۔ ہر روز اس کا بینک اکاؤنٹ چیک کرتی ہوں۔ سونے کی چمچ سے کھانا کھانے والا ہے میرا بیٹا، کبھی کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ بہت فخر سے بیان کر رہی تھی۔ زریاب، تمہارا بیٹا تو بڑا خوش نصیب ہے۔ چند ایک نے اس کی خدمات کو سراہا۔ خوش نصیب تو ہوگا ہی، آخر زریاب کا بیٹا ہے۔ ایک بار تو ہم 7 ملکوں کے ٹور پر گئے تھے۔ افریقہ میں قیام کے وقت ہمارا سامنا بھیڑیوں سے ہو گیا تھا۔ ایک بھیڑیے نے تو التمش کے بازو پر دانت گاڑ دیے تھے، پھر لوگوں نے آ کر بچایا تھا اور میں نے اس بھیڑیے کو ہی مروا دیا تھا۔ وہ غرور میں ڈوبی کہتی گئی، پھر اٹھ کر دوسری جگہ جا بیٹھی۔ ان کی ممتا کی تو 80 توپوں کی سلامی ہونی چاہیے، جو بڑے فخر سے بتا رہی ہے کہ بیٹے کو لوگوں نے آ کر بچایا۔ ماں کی محبت ہوتی تو بھیڑیے کے منہ میں ہاتھ ڈال کر بھی اپنی اولاد کو بچا لاتی۔ زریاب بیگم کے اٹھتے ہی ان عورتوں میں سے ایک نے کہا، اور بالکل ٹھیک کہا، بڑی آئی ممتا دکھانے والی، اس کو تو اب التمش بتائے گا مما کہتے کس کو ہے۔ بس رک، آگے دیکھ ہوتا کیا ہے۔ ہوائیں جب رخ بدلتی ہیں تو صرف موسم نہیں بدلتے، کچھ لوگ بدلتے ہیں، کچھ زندگیاں بدلتی ہیں۔ اپنے کہے کے مطابق شام سے پہلے وہ آوین کو لے آیا تھا۔ 4 گھنٹے پوری حویلی کا معائنہ کرنے کے بعد وہ التمش کے ساتھ گرینی کے کمرے میں موجود تھی۔ جب سے نوفال کی روح کو سکون میسر ہوا تھا، گرینی کے بولنے کی حس واپس آ چکی تھی۔ ہلکا پھلکا دیکھ بھی سکتی تھی۔ وہ ایک زرد روشنی میں ڈوبا کمرہ تھا جس میں ان تینوں لوگوں کے ہنستے مسکراتے چہرے کسی گلاب کی مانند مہک رہے تھے۔ وہ تینوں خوش تھے، التمش خوش تھا۔ کل خوشی کے انتہا پر ہوگا، کیونکہ حریم اس کی دسترس میں ہوگی، اس کی منکوحہ، اس کی بیوی حریم التمش مرزا۔ التمش اور آوین دونوں گرینی کے پہلو میں بیٹھے کب سے گفتگو میں مصروف تھے۔ باتیں ایسی کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ گرینی کب سے انہیں نوفال کی داستان سنانے میں مصروف لگی تھی۔ گرینی، مطلب یہ حویلی تو جنوں کی ملکیت میں رہ چکی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آوین کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ اپنی بہادری کے بارے میں جتلا گئی۔ آخر بہن کس کی ہو؟ التمش نے خود کو کریڈٹ دینا چاہا۔ آپ تو بھائی چپ ہی رہے۔ انسان چڑیلوں سے بھی آپ کی بنی بنائی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہی گرینی کے بازو سے لپٹ گئی۔ صحیح کہا، میں چڑیلوں کی برادری سے بنا کر نہیں رکھتا، اس لیے تم سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہیں گے۔ گرینی بھی ہنس دی۔ وہ تو ایک مدت کے بعد ہنسی تھی۔ آوین بیٹا، نواب کی موت جس بھیڑیے کے ذریعے ہوئی تھی، اسی کے دانتوں کا نشان التمش کے جسم پر آج بھی موجود ہے۔ بھیڑیے کے منہ میں نواب کا خون تھا اور التمش کے جسم میں اس بھیڑیے کی خوشبو، اور اتفاقاً اس کی نیلی آنکھیں بھی ان بھیڑیوں سے ملتی ہیں۔ نوفال کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ایک خوشبو سے دھوکا کھا گئی اور سزا بیچاری حریم کو ملتی رہی۔ کاش یہ راز وقت رہتے ہی کھل جاتے۔ وہ کہتے کہتے اداس ہو گئی۔ اداس مت ہو گرینی، جتنی دیر اتنی خیر، چلو میں چلتا ہوں، صبح ماں کے پاس جانا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کرنے؟ گرینی نے پوچھا۔ ختم کرنے۔ کیا؟ آوین چلائی۔ یاد آ رہی ہے، ماں کی یاد مٹانے کے لیے تو ملنا ہوگا نا۔ اس نے بات سنبھالی، گرینی کو بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈالا اور التمش کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ زریاب بیگم میرا شکار ہے بھائی، اس کا قتل کرنا میرا حق ہے۔ وہ میری ماں ہے، میری مجرم ہے، اور اسے قتل کرنے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ دونوں کی عجیب بحث تھی۔ صبح ہونے دو، وقت بتائے گا قاتل کون ہوگا۔ چیلنج کے طور پر کہا گیا اور آوین نے ایکسپٹ کر لیا۔ آوین نے پرسکون لہجے میں ہاں کہا اور اسٹڈی کے ساتھ والے کمرے میں چلی گئی، جو اس کا کمرہ تھا۔ 11 مارچ۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا۔ روشنی تیز نہیں نکلی تھی، مگر ہر سمت اجالا تھا۔ موسم میں خوشگواریت بالکل بھی نہیں تھی۔ غیر متوقع طور پر آج گرمی تھی۔ وہ شرٹ لیس بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ پہلے اس نے دائیں طرف کروٹ بدلی، پھر بائیں طرف، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا اور اٹھ بیٹھا۔ نیلی آنکھیں، بکھرے بال اور اس کا چہرہ کہتے ہیں صبح صبح حسین چہرہ دیکھو تو دن اچھا گزرتا ہے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ خود کو مرر میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کبرڈ سے ایک سادہ ڈریس نکالا جس کا کلر ایش وائٹ تھا۔ وہ ڈریس لیے واش روم میں گھس گیا۔
فریش ہونے کے بعد روٹین کے مطابق خود کو ریڈی کیا، پھر بیڈ سے بلیک کلر کا کوٹ اٹھا کر پہنا۔ اب آئیں نہ ذرا عمران خان کے لوگ، ایک بار پھر سے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خود کی تعریف کرنے پر حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، تو لہٰذا صبح شام کرے اور کھل کر کرے۔ یہ التمش کا نہیں، میرا خود کا کہنا ہے۔ لوگ ہماری تعریف کریں گے، یہ کبھی ایکسیپٹ نہ کریں، لوگ بس خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ زوال کی طرف آئے، مگر یاد رہے عزت ذلت دینے والا ہمارا رب ہے، چند ایک شپاٹروں کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سو اگنور نیگیٹو پیپلز۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آج کیا کام کرنا ہے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، پھر لاؤنج ایریا کراس کرنے لگا۔ دفتر آوین اس کے راستے میں آئی۔ اس کی آنکھیں نم اور سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ التمش کے گلے لگے آواز رونے لگی۔ کیا ہوا آوین، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی جان پر بنائی وہ اپنی بہن کو اس طرح روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھائی، ماں کو کسی نے قتل کر دیا۔ التمش کے گلے لگے اس نے کہا۔ اس نے آوین کو خود سے پرے کیا، سر تا پاؤں اسے گھور کر دیکھا۔ اتنی سی ہو تم، انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر اس کی پیمائش کی۔ اور اتنا سب، میں نے کہا تھا نا تم یہ کام نہیں کرو گی۔ وہ غصہ ہوا۔ سوری برو، میں تو اپنے حصے کا کھانا بھی کسی کو نہ دوں، یہ تو پھر میرا شکار تھا اور میری مجرم تھی، ان کا قتل مجھ پر فرض تھا۔ وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ آوین، بہت تیز ہو تم، ہار مانتے کہا۔ بہن کس کی ہوں؟ اس کے جتلانے پر وہ مسکرایا۔ قتل ہوا ہے آوین، کارروائی ہوگی، اور اگر ثبوت ہاتھ لگ گیا تو تمہارے لیے کتنی مشکل ہوگی، جانتی بھی ہو تم۔ اسے نئی پریشانی نے آ گھیرا۔ کم آن بھائی، میں آج تک آسٹریلین پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکی، تو ان پاکستانی شپاٹروں کے کہاں ہاتھ لگوں گی، جو 15 ملانے پر آتے ہیں اور 1500 لینے پر واپس چلے جاتے ہیں۔ آوین نے پرسکون سے کہا۔ اللہ نہ کرے آوین، تم پر یہ جرم ثابت ہو۔ التمش نے دعا کی۔ اب اتنے ہینڈسم بن کر آئے ہیں تو چلیں نا، زریاب بیگم کے جنازے میں شرکت بھی کرنی ہے، یعنی کہ آپ کی ماں کے۔ اور گرینی؟ وہ کب کی جا چکی ہے، آوین نے بتایا۔ التمش آوین کے ہمراہ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا جو اپنی ماں کے قتل پر روتا، یہ تو وہ تھا جو ماں کو خود قتل کرنے والا تھا۔ اس کے قتل کرنے کا انداز زیادہ ظالم ہوتا۔ زریاب خوش نصیب تھی جو اس کے ہاتھوں قتل ہو چکی تھی۔ زریاب بیگم اس کی ماں تھی، اس کی دنیا تھی، اور وہ اپنی دنیا تباہ کرنا خوب جانتا ہے۔ وہ اپنی دنیا تباہ کر چکا تھا۔ یہ منظر سرخ دیواروں والے گھر کے ڈائننگ روم کا ہے، جس کی ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ رفعت بیگم وقفے سے زریاب بیگم کی وفات کا دکھ منا لیتی۔ التمش نے پرسوں رابطہ کیا تھا مجھ سے، منہ میں کھانے کا نوالا ڈالتے ہوئے کہا۔ حریم کا ہاتھ رکا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم حریم کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب کی بار سب کے ہاتھ رکے۔ کس کے ساتھ؟ زحل نے خوشی سے چہکتے کہا۔ التمش کے ساتھ، رفعت بیگم نے کہا۔ سب کا منہ کھلا رہ گیا، پہلے حیرانی، پھر سب کے تاثرات خوشی میں بدل گئے، سوائے زحل کے۔ ایسا کیسے پاسبل ہے مما؟ زحل تقریباً چلائی۔ کیوں پاسبل نہیں ہے زحل؟ رفعت بیگم کے پوچھنے پر وہ ہڑبڑا گئی۔ مطلب اب تو التمش نہیں کرے گا شادی، اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب تو وہ انکار کر دے گا؟ اٹک کر جیسے تیسے اس نے بات مکمل کی تو رفعت بیگم مسکرا دی۔ آج جب میں فوتگی سے واپس آ رہی تھی تو التمش نے مجھے بلا کر یہی بات کی کہ شادی نہیں ہو سکتی۔ زحل درمیان میں بولی۔ تم چپ رہو زحل، مما کو بات کرنے دو۔ برہان نے ٹوکا۔ اس نے کہا ہے شادی ہوگی، جس تاریخ کو شادی طے تھی اسی کو، یعنی کہ 16 مارچ کو، اور ویسے بھی ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، بس رخصتی ہی رہتی ہے۔ اور یہ سب کے سر پر ہوا ایک اور دھماکہ۔ حریم سر جھکائے بس سنے جا رہی تھی۔ اسے کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی تمنا، کوئی خواہش نہیں تھی۔ باپ کے جانے کے بعد اس کی ساری خواہشیں بے جان تھیں، اور ان میں جان ڈالنے والا فقط اس کا باپ تھا، لیکن وہ تو کسی اور کی طرف بھاگ چکا تھا، کسی چور کی طرح۔ اپنے باپ کے بارے میں سوچتے حریم کے تاثرات اداسی میں بدل گئے۔ بیک گراؤنڈ میں برہان اور ہنسا رفعت بیگم سے سوال کر رہے تھے، جس پر وہ انہیں بتا رہی تھی کہ غیاث صاحب کے جانے کے چند دن بعد ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن التمش کے کہنے پر سب کو لا علم رکھا گیا۔ رفعت بیگم اب برتن سمیٹ رہی تھی۔ زحل کب کی اٹھ کر جا چکی تھی۔ ہنسا اور برہان شادی کی پلاننگ میں مصروف تھے۔ حریم غائب دماغی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے مردوں میں سب سے زیادہ عزیز اس کا باپ تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا مرزا سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ اسے التمش سے محبت تھی، لیکن وہ اپنے نصیب سے ڈرتی تھی۔ اگر اس کا نصیب رفعت بیگم جیسا ہوا تو وہ مر جائے گی۔ وہ ہر بات پر رو دینے والی حریم کہاں اتنی تکلیف کو برداشت کر سکے گی؟ لڑکیوں کی شادی ہونا محض شادی نہیں ہوتی، یہ ان کی قسمت اور نصیبوں کا آر یا پار ہونا ہوتا ہے۔ کسی کی سنوری زندگی بگڑ جاتی ہے تو بگڑی ہوئی سنور جاتی ہے، بس اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔
12 مارچ صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ سیاہ چادر میں مکمل تیار تھی، ہنسا عبایا پہنے ہوئے اس کے بغل میں کھڑی کسی سے کال پر مصروف تھی۔ تمہارے پاس یہ 2-3 دن ہے حریم، ٹائم سے ریزائن کر دینا جاب سے۔ حریم نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں آفس کے لیے روانہ ہو گئی۔ آفس میں خوب گہما گہمی کا عالم تھا، کوئی نیا پروڈکٹ لانچ ہونے جا رہا تھا، ہر سے خوشی کا ماحول تھا۔ وہ دونوں بھی اسی ماحول میں شریک ہو گئے۔ 1 آدھ گھنٹہ سیلیبریشن کا ماحول رہا، پھر وہ دونوں اپنی ٹیم کے ساتھ لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کے لیے نکل پڑے۔ آج انہیں یونیورسٹی میں اپنے نئے پروڈکٹ کی کمرشل دینی تھی۔ سیاہ چادر میں ملبوس و کرسٹل آئیز والی لڑکی اپنی ٹیم کے ساتھ یونیورسٹی کے میدان میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں ایک اسٹیج کا اہتمام تھا، اب وہ کرسٹلائز والی ڈائز کے سامنے کھڑی مائک میں کچھ کہہ رہی تھی۔ ڈائز پر ہاتھ رکھے، مائک منہ کے قریب کیے، اس کے ہلتے لب۔ زندگی کا سفر خود پر یقین کرنے سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جہاں پر ہمیں ہر روز مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر چاہے ہم عمر کے جس بھی مرحلے پر ہوں۔ انسان جس عہدے پر بھی چلا جائے، وہ آگے بڑھنے کی جستجو کو ختم نہیں کرتا۔ وہ اور محنت کرتا ہے اور کماتا ہے، پھر خرچ کر دیتا ہے۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے، وہ بیمار ہوا تو درست، ورنہ ناگہانی موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ مال، محل، اولاد، اسباب سب وہیں رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے، مگر میں کہتی ہوں انسان خالی ہاتھ آتا تو ہے، مگر جاتا اپنے اعمال کے ساتھ ہے۔ یہ انسان کا نصیب ہے کہ اس نے کیا کمایا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کی ہے یا بس اکیلا دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ بس کرو حریم، ہم نے پروڈکٹس کی کوالٹی بتانی ہے، کوئی تقریر نہیں کرنی۔ ہنسا نے حریم کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس نے چند لمحہ اور گفتگو کی، لوگ اس کی گفتگو سے اچھے خاصے متاثر ہو چکے تھے۔ پروگرام اختتام کو آ پہنچا۔ یونیورسٹی کی وہ کرسیوں پر بنی ترتیب پھیل گئی، سب اپنے کاموں میں پھر سے مصروف ہو گئے۔ وہ دونوں نارملی انداز میں کھڑے تھے، دفعتاً 2 لڑکیوں کی آواز پر وہ پلٹی۔ ہیلو میم۔ میم، میں مہر النساء اور یہ سحرش۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ آپ التمش کی کزن ہیں نا؟ ہمیں ان کا کانٹیکٹ نمبر دے سکتی ہے آپ؟ سحرش نے پہلی بار کسی سے نرمی سے بات کی۔ سوری، میں نہیں دے سکتی، حریم نے معذرت سے انکار کر دیا۔ ایک نمبر کی ہی تو بات ہے، کیوں نہیں دے سکتی آپ؟ مہر نے تنک کر کہا۔ کوئی بھی لڑکی کسی نامحرم عورت کو اپنے شوہر کا نمبر نہیں دے سکتی، آئی سمجھ؟ ہنسا نے سخت لہجے میں کہا، اور ان دونوں کے لب کھلے رہ گئے اور جسم پتھر کا ہو گیا۔ کیا تم التمش کی بیوی ہو؟ سحرش بڑبڑائی۔ نہ بھی ہو تو بن جائے گی، تم لوگوں کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شرم نہیں آتی دن دہاڑے حسین مردوں کو چھیڑتے ہوئے؟ چلو حریم یہاں سے۔ وہ حریم کا ہاتھ تھامے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ خدا تمہیں غارت کرے حریم، اللہ نہ کرے تم اس کی دلہن بنو، سحرش پاگل پن سے چلائی۔ کیا ہو گیا ہے سحرش، کسی کو ایسے بددعا نہیں دیتے، اس کا کون سا کوئی قصور ہے؟ مہر نے ٹھنڈے دماغ سے کام لیتے کہا۔ تم نہیں سمجھو گی، میرا دل کر رہا ہے میں ابھی جا کر اس کا قتل کر دوں۔ یہ ہوتی کون ہے میرے التمش کو اپنا شوہر بنانے والی؟ وہ واقعی پاگل ہو چکی تھی۔ ہوش میں آؤ سحرش، وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، ہی من میں خواب بننے سے وہ پورے نہیں ہوتے، نہ اظہار نہ اقرار، ایسے کیسے وہ تمہارا ہو گیا؟ اسے غصہ آ رہا تھا۔ مجھے یہ سب نہیں پتا، بس وہ میرا ہے۔ وہ لڑکی مر کیوں نہیں جاتی؟ اب کی بار دہرایا جانے والا یہ جملہ سحرش کی جانب سے بولا گیا تھا۔ اس معصوم کا قصور ہی کیا تھا کہ سب اس کے مرنے کی دعا کرتے تھے؟ کیا اس کا یہی قصور تھا کہ جس سے سب محبت کرتے ہیں وہ فقط حریم سے محبت کرتا ہے؟ التمش کو محبت ہونا ایک معجزہ تھا، اور یہ معجزہ صرف حریم کے لیے تھا۔ دنیا کی کوئی بھی حسین ترین عورت حریم کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ 13 مارچ اپنی پوری زندگی میں آج پہلی بار وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ یہ بات تو واقعی سچ ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہاں کے رواجوں کو اپناتا ہے۔ انسان کے کردار میں معاشرے کی موجودگی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوسری جانب وہ نیلی آنکھوں والا بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس التمش راہداری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آوین پورچ میں کھڑی تھی۔ اسی کا انتظار کرتے ہوئے پورچ میں انٹر ہوا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، تم اچھی لگ رہی ہو آوین۔ کیا واقعی؟ اسے یقین ہی نہ آیا کہ یہ بات التمش نے کی ہے۔ ایسے سادگی میں رہا کرو۔ وہ اب فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھول کر اندر بیٹھا تھا۔ آوین نے دوسری سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اب مجھے پتا چلا، حریم آپ کو کیوں اچھی لگتی ہے؟ لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ہاتھ میں پہنی بلیک ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، 11 بجنے کو تھے۔ وہ جیسی بھی ڈریسنگ کرے مجھے پھر بھی اچھی لگے گی، لیکن میں جانتا ہوں وہ بہت سادہ مزاج کی، نازک اور بہت ہی معصوم لڑکی ہے۔ آوین اسے دیکھے گئی۔ وہ چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی ریورس لی، گیٹ سے باہر نکالی اور ایک لمبی سڑک پر دوڑانا شروع کر دی۔ وہ آج بہت کچھ تھا، وہ اب خوش ہی رہے گا، بس چند دن اور اس کے بعد حریم اس کی دسترس میں ہوگی۔ ادا ہے، خوب ہے، تسکین ہے، تماشا ہے۔ ادا ہے، خواب ہے، تسکین ہے، تماشا ہے، ہماری آنکھوں میں ایک شخص ہے اور بے تحاشا ہے۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے اور بہت تھوڑی سی آخر ایک ہی ایپیسوڈ اور بنے گا، بس ناول شاید فنش ہو جائے۔ 300 پیج ہو چکے ہیں، 350 پیجز کی یہ ناول ہے۔ تو چلو اس کا کلائمیکس بھی ہم پڑھتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ ناول کو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہے۔ تو پلیز شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔